سنت کو سنت پر عمل کرنے کے جیسا نہیں اپنائیں گے تو اس کے بدلے میں لوگ بدعتوں کو ایجاد کرتے ہیں. سے زیادہ چاہے مسجد کو ہو، قبرستان کو ہو، کہیں پر بھی ہو، یہ لائٹنگوں کا تصور، یہ چراغوں کا تصور کہیں آپ کو دین میں دیا گیا ہے کہ 15ویں شعبان کو ہی اللہ کے نبی قبروں کی زیارت کرے ہیں؟ ثابت ہی نہیں ہے. اے اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک کام کر کے پھر سے تیرے پاس واپس آؤں گا. 15ویں شعبان کو شب برات، یہ شب برات کا لفظ صحابہ کرام کی زندگی میں آپ کو ملے گا ہی نہیں. میرے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات و تسبیحات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہیں. بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم حضرات، یہ شعبان کا مہینہ ہے جو اسلامی سال کا 8واں مہینے میں شمار ہوتا ہے. شعبان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ ہونا. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں شعبان اس مہینے کی نام کی وجہ بیان کی. وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ ہے رجب، اور رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. حرمت اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو حرمت والے مہینے کہا گیا. تو رجب بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک آخری مہینہ ہے. عرب کے اندر عادت تھی لوگوں کی کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا، قتال کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، لوٹ مار، یہ سب حرمت والے مہینوں میں نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ حرمت والے مہینے ہیں، اور پھر ساتھ ہی اللہ نے بھی اعلان کیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ بہت خیال رکھتے تھے.
رجب کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوا تو شعبان کا مہینہ آتا ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، خاص کر کے ایسے لوگ جن کی عادت ہوتی تھی چوری ڈکیتی کرنے کی، تو وہ لوگ شعبان کے مہینے میں ادھر ادھر پھیل جاتے تھے۔ تو عربی زبان میں لفظ شعب بکھر جانے کو، پھیل جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ لوگ غلط کاموں کے لیے، گناہوں کے لیے یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا تو الگ الگ جگہوں پر اپنے گناہوں کے اڈوں پر پہنچ جاتے، تو اس وجہ سے اس مہینے کو شعبان کہا گیا۔ یہ اس مہینے کی نام کی وجہ ہے لفظی طور پر۔ اگر ہم اسلامی شریعت کے حساب سے دیکھیں گے تو کیا شریعت میں، دین میں اس مہینے کی کوئی خاص پہچان ہے یا نہیں ہے؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شعبان کے مہینے کی ایک خاص فضیلت رہی ہے، اور وہ فضیلت اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 1970 ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ شعبان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی روزے رکھتے، اور اتنا روزے رکھتے کہ ہم کو ایسا لگتا کہ اللہ کے نبی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور کبھی چھوڑ دیتے تو ایسا لگتا کہ اللہ کے نبی نہیں رکھیں گے، لیکن اللہ کے نبی پھر رکھتے۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حکمت کیا ہے شعبان کے مہینے میں روزوں کی حکمت کیا ہے؟ اہل علم نے اس کی کئی حکمتیں بتائی ہیں۔ ایک حکمت خود اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ جب رمضان آگے آنے والا ہی ہے تو پھر رمضان سے پہلے شعبان کے اس مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ذاک شہر یغفل الناس عن، یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں لوگ عبادت سے بہت دور ہوتے ہیں، حالانکہ اسی مہینے میں انسان کے نام اعمال اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَنْ أُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ کے پاس میرا نام اعمال جب پیش کیا جائے تو اس وقت میں روزے سے رہوں، یہ بات مجھے اچھی لگتی ہے، تو اس لیے اس مہینے میں میں روزہ رکھا کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے حکمت بتائی۔ تو یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اللہ کے نبی کے لیے کثرت سے روزہ رکھنے کا باعث تھا۔ اللہ کے نبی کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات بھی روزے رکھتی تھی۔ خاص کر کے یہاں ایک بات بتانا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک عمل ثابت ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1940/9 اور 1950 میں یہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ جو ہے، ان کے جو پچھلے رمضان کے جو روزے چھوٹ جاتے تو وہ روزوں کی قضا کر لیتے کبھی درمیان میں، لیکن شعبان کا مہینہ آتا تو وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ضرور کر لیتے، اس لیے کہ اگر اس مہینے میں نہیں کیے تو پھر آئندہ رمضان آئے گا، تو اس لیے حضرت عائشہ قضا کے روزے رکھتی تھی۔ تو اس سے بات یہ بتانا ہے کہ وہ لوگ یا پھر وہ عورتیں جن کے رمضان کے پچھلے رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، قضا کے روزے باقی ہوں، تو ان کو اسی مہینے میں رکھ لینا چاہیے۔ اگر اس مہینے میں نہیں رکھیں گے تو پھر آئندہ تو رمضان کا مہینہ ہے تو پھر نہیں رکھ سکیں گے، تو اس لیے جن کے بھی روزے چھوٹ جاتے ہوں تو ان کو روزے رکھ لینا چاہیے۔ ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ، شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ 15ویں شعبان کے بعد روزے نہ رکھے، تاکہ یہ نفل روزے رکھ کے کمزور پڑ جائے اور پھر جب رمضان کے فرض روزے آئیں تو نہ رکھ سکے، یا پھر طاقت نہ ہو،
اگر رکھا بھی تو اتنی طاقت سے اتنی صحت سے عبادت نہ کر سکے ان روزوں کی وجہ سے، تو اس لیے اس بات کو مستحب قرار دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی روزے رکھنا چاہتا ہے تو 15ویں شعبان تک روزے رکھ سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی طاقتور ہے، روزے رکھنے کی اس کی عادت ہے یا روزے رکھنے کی وجہ سے کمزور نہیں پڑتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے بھی اجازت ہے۔ یہ باتیں آپ کو سمجھنا کیوں ہیں؟ جی اصل بات یہ ہے کہ شعبان کا یہ مہینہ جس کی آج 10ویں تاریخ ہے اور پھر 19-20 دنوں میں ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، تو یہ مہینہ اللہ کے نبی کے لیے ایک روزوں کا مہینہ ہوتا تھا۔ حضرت ام سلمہ تو کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی شعبان اور رمضان لگاتار روزے رکھتے تھے، کبھی کبھار تو ایسا لگتا کہ شاید پورا مہینہ اللہ کے نبی روزہ رکھ رہے ہیں، تو اتنا زیادہ کثرت سے اللہ کے نبی رکھتے تھے روزہ۔ تو یہ بار بار آپ کو روزہ رکھنا اللہ کے نبی کی سنت، اس مہینے میں روزہ رکھنا معمول رہا، یہ اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کہ لوگ اس مہینے میں جو اصل سنت ہے اس کو بھلا دیے ہیں۔ اور وہ سنت کیا ہے؟ یہی کہ آپ روزے رکھیں۔ روزے رکھنے کی سنت اس مہینے میں اللہ کے نبی کی ہے، تو پھر لوگ یہ سنت کو بھلا دیے ہیں، تو بدلے میں شیطان نے کیا کیا ہے؟ بدعتوں میں ڈال دیا ہے مسلمانوں کو۔ اب آپ دیکھیں یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے، اب 15ویں شعبان سے نئی بدعتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ 15ویں شعبان کو تو لوگ بڑی رات کا نام دے دیے ہیں، چند لوگ بڑی رات، چند لوگ شب برات، چند لوگ مردوں کی رات، الگ الگ ناموں سے یہ عید، یہ رات، یہ دن، یہ مسلمانوں کے نزدیک ایک عید کا تصور لے لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ایک سنت اس مہینے میں ثابت ہے، بقیہ جو بھی ہیں وہ ثابت نہیں ہیں، غیر شرعی اعمال ہیں۔ جیسے لوگ شعبان کی 15ویں تاریخ کو جو ہے قبرستان کی زیارت کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے کہا کہ جب آپ سنت کو سنت پر عمل کرنے کے جیسا نہیں اپنائیں گے تو اس کے بدلے میں لوگ بدعتوں کو ایجاد کرتے ہیں۔ سنت کیا ہے؟ آپ قبرستان کی زیارت کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ زیارت کا مطلب ہے آپ کے جو قریبی رشتہ دار دفن ہیں، آپ قبرستان جا کے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، ان کو قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے دعائیں مانگیں۔ تو ان کے حق میں مغفرت اور بخشش کی دعا مانگنے کے لیے جو جاتے ہیں اسے اصل میں زیارت کہتے ہیں۔ تو لوگ اس کو اٹھا کے ایک نیا رواج دے دیے ہیں۔ اب آج تو اللہ رحم کرے، پچھلے چند سالوں سے لوگ شب برات کے لیے مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑے ہیں، مسجدوں کو بھی باقاعدہ لائٹوں سے، چراغوں سے، ایک دم چراغیں سے بھر دیا جاتا ہے، قبرستانوں کو پاک و صاف کیا جاتا ہے، قبروں کو سیدھا کیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، وہاں پر لائٹنگیں لگائی جاتی ہیں۔ تو یہ آخر کیا ہے؟ کیا آپ بتائیے، دین کے اندر کہیں بھی کسی بھی عبادت کے مناسبت سے، کسی بھی عبادت کے موقع پہ حد سے زیادہ لائٹنگیں لگانا یا حد سے زیادہ روشنی رکھنا کہیں ثواب کا ذریعہ ہے؟ کہیں پر بھی، چاہے وہ رمضان کی تاخراتیں ہی ہوں یا رمضان کی عید کی رات ہو یا بقرعید ہو، کہیں پر بھی حد سے زیادہ، چاہے مسجد کو ہو، قبرستان کو ہو، کہیں پر بھی ہو، یہ لائٹنگوں کا تصور، یہ چراغوں کا تصور کہیں آپ کو دین میں دیا گیا ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر افسوس یہ ہے کہ لوگ اللہ کے گھروں کو بھی نہیں چھوڑے، اللہ کے گھروں کو بھی جو ہے آج اپنی منمانی بدعتوں سے بھر دیے ہیں، اور لوگ اب سے ہی سوالات شروع کر دیے ہیں، مولانا بڑی رات آتی ہے نہیں، کیا کرنا اس میں؟ بیڈ شیٹ اوڑھ لے کے سو جانا ہے آپ کو، دوسرا کچھ نہیں کرنا ہے بھائی۔ وہ شب برات اس کے لیے خاص عبادت کا تصور اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے ہم نے کہا اللہ کے نبی سے کبھی کبھار قبرستان کو جا کے دعائیں کرنا بقی والوں کے حق میں، صحابہ کرام کے حق میں ثابت ہے۔ آپ بتائیے اللہ کے نبی جاتے جاتے پورے کنبے قبیلے کو لے کے جاتے تھے؟
اچھا اللہ کے نبی جب جاتے تو جانے سے پہلے قبروں کو دھو کے پکیزہ کر کے پھولاں لیٹنگاں ڈال کے آتے تھے؟ تو پھر یہ کہاں سے ہے؟ اگر آپ یہ مان بھی لیں کہ اللہ کے نبی قبروں کی زیارت کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے؟ الگ سے گئے، دعا مانگے آ گئے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ الگ سے جاتے ہیں؟ نہیں، آپ تو پوری جماعت، پورے کمبے قبیلے کو لے کے جاتے ہیں۔ آپ تو جاتے ہیں تو لیٹنگوں سے بھر دیا جاتا ہے، پھولوں سے بھر دیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے۔ تو یہ سب آپ اسے کیا نام دیں گے؟ اللہ کے نبی سے جو ثابت ہے کام، اس کو آپ ایک الگ بدعت میں بدل دیے ہیں، تو پھر آپ اسے کیا نام رکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں احادیث، وہ عام موقعوں پر ہیں۔ خاص کر کے 15ویں شعبان کو ہی اللہ کے نبی قبروں کی زیارت کرے ہیں، ثابت ہی نہیں ہے۔ وہ تو عام موقعوں پر ہے، کبھی کبھار اللہ کے نبی سے ثابت ہے، لیکن اس کو خاص رات سے جوڑ کے، خاص دن سے جوڑ کے، مغرب کے بعد، فلاں نماز کے بعد ہی جانا، جا کے دعا مانگ کے آنا، یہ خاص وقت آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اور حد یہ ہے کہ لوگ دن بدن غیروں کے عقیدے، ہندوؤں کے عقیدے کو اپنا رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہی شب برات ایک نام دے دیے ہیں، اور پھر اسے کیا ہے، روحاں بھٹکتے۔ اب ان کے نام پہ دعوت پکانا ہے، فاتحہ دلانا ہے ان کے نام پہ۔ کیوں؟ اگر نہیں دلے، گھر والوں کو ڈرا کے رکھ دیے ہیں۔ یہ جو چور عالمہ ہے، مفتیاں ہے، جن کا پیٹ پلتا ہے ان چیزوں سے، ان بدعتوں سے، روحانی بھٹکتی ہے، آ کو لپٹ لیتی ہے گھر میں۔ کہاں سے پھرتی ہے روحانی؟ کہاں سے پھرتی ہے روحانی؟ قرآن نے کہا سورہ مطففین پارہ نمبر 30 میں، ان الابرار لفی نعیم، پھر کہا وان الفجار لفی سجین۔ کہا کہ جو نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کی جگہ علیین ہے، اور برے لوگوں کی جگہ سجین ہے۔ یعنی مرنے کے بعد اگر ایک انسان کی روح پاک ہے، نیک ہے، علیین میں بھیج دیا گیا۔ اگر وہ برا ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، سجین میں بھیج دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے سورہ مؤمنون آیت نمبر 9 اور 100، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی حالتوں کے بارے میں فرمایا، کہا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ انسان جب مر کے اللہ کے پاس جائے گا تو کہے گا، اے اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک کام کر کے پھر سے تیرے پاس واپس آؤں گا۔ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو بس اس کے منہ کی بات ہے۔ اگر ہم اس کو دنیا میں بھیجیں گے پھر سے، تو پھر وہی زندگی خراب کی کر کے آئے گا جو اب کر کے آئے ہیں۔ لیکن اللہ کہے گا کہ ہرگز نہیں، اس کو واپس بھیجنا ناممکن ہے۔ تو یہ قرآن کہتا ہے کہ انسان روح کو واپس بھیجنا کیا، اگر وہ اللہ سے مانگ کے واپس کرانا چاہے تب بھی روح واپس نہیں آتی ہے۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب یہ جو چور، لٹیرے، ڈکیتے، جو پیٹ پالو لوگ ہیں، وہ جو کہتے ہیں روحیں بھٹک رہی ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں یا ان کا پیٹ پالنا چاہتے ہیں؟ روحیں بھٹکتی، آ کے لپٹ لیتی ہیں۔ کیسا لپٹ لیتے روح؟ کبھی کسی کو لپٹی ہیں؟ کیسے غلط عقیدے۔ روحیں آتی ہیں، واپس آتی ہیں، تو اس لیے گھروں میں ان کے نام کے فاتحہ، ان کے نام کے پورے پکوان ہوتے ہیں۔ بھائی یہ سب دین نہیں ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جسم سے روح نکل گئی، پھر ختم، وہ عالم برزخ میں چلی گئی ہے۔ اس کا تعلق دور دور سے دنیا سے نہیں ہوتا ہے۔ وہ اچھا بھی ہو تب بھی نہیں آئے گا، برا ہو تب بھی نہیں آئے گا۔ بھائی اچھا ہو تو نعمتوں کو چھوڑ کے آپ کے گھر میں آئے گا، اچھا برا ہو تو فرشتے اس کو چھوڑیں گے، تو پھر آنے کی جگہ کہاں باقی رہ گئی؟ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے جی، روحیں واپس آنے کا مسلمانوں کا عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ لوگ مسلمان یہ ایک شب برات کے نام سے 15ویں شعبان کو رات کو جاگنا، عبادتیں کرنا، دن کا روزہ رکھنا، یہ جو کام ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے ساتھ ہرگز ثابت نہیں ہے۔ یہ احادیث اس بارے میں بہت زیادہ ہیں کہ جو فضیلتیں اللہ کے نبی سے سنت میں ثابت ہیں وہ عمل کیجئے۔
باقی خاص کر کے 15ویں شعبان کو جاگنے، عبادتیں کرنے، روزہ رکھنے کے بارے میں اللہ کے نبی سے احادیث ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے اپنی بعض احادیث ہیں، جیسے سنن الترمذی میں حدیث نمبر 793 میں، سنن الترمذی میں ہی حدیث نمبر 1380 میں من گھڑت حدیثیں لوگ اپنی طرف سے بنی بنائی ادھر ادھر کی باتوں کو لا لیے ہیں اور اس کو دین کا درجہ دے کے دین میں ایسے شامل کر دیے ہیں کہ گویا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، مسلمانوں کے لیے عید کا تصور یہ صرف رمضان اور بقرعید کے لیے ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، نہ شب برات، نہ میلاد النبی، نہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا ثابت ہے نا، اس پہ عمل کیجئے، آپ کو ثواب ملے گا، آپ اللہ کے پاس اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے۔ اس کو چھوڑ کے یہ جو شب برات کے نام سے شعبان کے مہینے میں لوگ بدعتیں ایجاد کر لیے ہیں، خاص کر کے گھروں میں عورتیں اس رات کو جاگنا، عبادتیں کرنا، خاص نمازیں 12 رکعت، 14 رکعت، 1000 رکعت، دعائیں کرنا، اجتماعی ذکر کرنا، توبہ کرنا۔ بھائی جب اللہ کے نبی سے وہ خاص رات کو عبادت ثابت نہیں ہے تو پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آئیے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں آخری کی 10 راتیں مسجدوں میں خوشی سے جاگیے۔ جاگ سکتے ہیں نا؟ وہ جاگتے ہیں، لوگ جاگتے ہیں کیا جی؟ نہیں، ہم نے کہا نا، انسان کو جو ہے شیطان بدعتوں میں ایسے مزے رکھا ہے، سب بچے آتے، بڑے آتے، مسجد کا امام بھی رہتا ہے وہاں ایسے بدعتوں میں، اور جہاں سنت کی بات آئے، رمضان کا آخری عشرہ پوری 10 راتیں اللہ کے نبی عبادتیں کرتے تھے، جاگتے تھے، یہ سنت ہے، یہ سنت پہ مسجدیں بھرتی ہیں، تو پھر آپ کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ سنت کے یا بدعت کے؟ آپ کو سوچنا ہے۔ اور پوری قوم، پوری مسلمان سوسائٹی بدعتوں ہو بھائی، بدعتوں میں ایک مزہ ہے، بدعتوں میں حلوہ پوریاں ہیں، بدعتوں میں کھانے ہیں، پکوان ہیں، یہ سنتوں میں کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہاں سب صرف جاگنا، عبادتیں کرنا، یہ کیا ہے مولانا؟ تمہارے مسجد میں حلوے پونیاش نہیں رہتے، یہ مسئلہ ہے۔ لوگوں کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ آپ عبادت کے نام پہ جو کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے؟ اگر اللہ کے نبی سے ثابت ہوتا تو نبی کے پورے صحابہ کرنا چاہیے۔ شعبان کے کتنے مہینے اللہ کے نبی کی زندگی میں نہیں آئے، صحابہ کرام نے 15ویں شعبان کو شب برات کا لفظ صحابہ کرام کی زندگی میں آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو کیا کہیں، ایک حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ حدیث ہے سنن الدارمی کی، حدیث نمبر 9 پر سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایاکم ومحدثات الامور، کہ لوگوں دین کے نام پہ نئے کام، نئی بدعتیں نکالنے سے بچو۔ کیوں؟ فإن كل محدثة بدعہ، دین میں نکالا ہوا ہر نیا کام بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ یہ سبق آپ کو مہینے میں، سال میں ایک بار نہیں، ہر جمعہ پڑھا جاتا ہے، جمعہ کے ہر خطبے میں کہا جاتا ہے، كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین کے نام پہ جو آپ نئے کام کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، اور وہ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ بدعت اچھی ہے، بری ہے، لوگ اس کو کتنا کرتے ہیں، کتنی مسجدوں میں کرتے ہیں، کتنے مفتیاں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ کام تھا یا نہیں۔ اگر نہیں تھا تو پھر پوری دنیا کے مسلمان بھی اگر کریں تو وہ کام دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ شب برات کی رات کو جاگنا، دن کا روزہ رکھنا نبی کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھا تو قیامت تک دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ چاہے نندیال کی 90 مسجدیں والے بھی اگر بولے کہ نہیں یہ مسجدوں میں کرنا ہے، تب بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائیو، یہی سنتوں کو اپنائیے، بدعتوں سے بچیں گے۔ شیطان نے سنتوں سے ہم کو دور کیا ہے، بدعتوں میں لا کے ڈھکیل دیا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں بدعتیں آئی ہیں وہاں ایک سنت ختم ہو گئی ہے، ایک سنت مردہ ہو گئی ہے۔
اسی شعبان کے مہینے میں نبی کی سنت ہے روزے رکھنا. اگر آپ کو شوق ہے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کا عمل کیجئے. ایام 20 کے 3 روزے آ رہے ہیں, چاند کی 13, 14 اور 15 کو, مطلب آنے والی پیر, منگل اور چہارشنبہ, یہ 3 دن ایام 20 کے روزے ہیں. اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے, آپ روزہ رکھیں, یہ سنت ہے. اور اگر آپ کو سنت پہ نبی کی ذات سے محبت کا ثبوت ہے, آپ واقعی میں عاشق رسول ہیں, تو ایسی سنتوں پہ عمل کیجئے. یہ شعبان کے مہینے میں ایسی سنتوں کو زندہ کیجئے. ہے کوئی ایسی سنتوں کو زندہ کرنے والا؟ نہیں. ہم کو تو یہ سنتیں نہیں چاہیے. روزہ آپ جا کے پوچھو روزہ رکھنا, بولتے روزہ شعبان میں روزہ کہاں سے آ گیا بولتے ہیں. اور یہ شب برات بولو, بڑی رات بولو, بچوں کو معلوم, عورتوں کو معلوم, بڑوں کو معلوم. یعنی بدعتیں بھر بھر کے رکھ دی گئی ہے. سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی قبرستان کو جاتے تھے. کیوں؟ اپنی موت. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ, قبرستان کو جایا کرو, دعائیں مانگا کرو, یہ تمہیں اپنی موت کی یاد دلاتی ہے, اپنی آخرت کی یاد دلاتی ہے, اپنی خبر کی یاد دلاتی ہے. یہ سنت ہے. اب لوگ یہ سنت کو ہٹا دیے. بدعت, قبرستان کو لائٹنگوں سے بھر دینا ہے, ایک خاص رات کو سارے لوگ مل کے جانا ہے, تو یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی اکیلے جاتے تھے. اجتماعی طور پہ پورے کنبے قبیلے کو لے کے جانے میں انسان کہیں عبرت حاصل کرتا ہے؟ یہ لوگ جو زیارتوں کے نام پہ جاتے ہیں, قبرستانوں میں جا کے کھاتے ہیں, اس سے آپ کو عبرت کہیں ملتی ہے؟ کہیں عبرت ملتی ہے بھائی؟ قبرستان جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان عبرت حاصل کرے. ابھی جو طریقے کے نام پہ جو زیارتیں کر رہے ہیں, کہیں تو بھی آپ کے دل کو نرم پڑنے کا کوئی کام کر رہے ہیں؟ نہیں. سب بدعتیں ہیں, سب بدعتیں ہیں. تو بھائیوں, ماؤں اور بہنوں, بتانا یہ ہے اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کیجئے. سنت پہ عمل نہیں کریں گے, شیطان آپ کو بدعتوں میں ڈالے گا نہیں بلکہ ڈال رہا ہے. ایسی بدعتوں میں ڈال رہا ہے کہ وہاں سے سنتوں کو ایسا ہٹا دیا کہ سنت پہ عمل کرنے والوں کو لوگ نیا سمجھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سنت پہ عمل کرنے والوں کو لوگ نیا سمجھتے ہیں, ان کو الٹا بولتے ہیں. ہاں یہ ہم تو پہلے سے آتا ہے یہ شب برات, بڑے عید بول, اب یہ نیا کیا ہے تمہارا؟ یہ روزے رکھنا بول, یہ الٹا. کیوں؟ اسی وجہ سے. تو بھائیو, شعبان کا مہینہ اللہ کے نبی کے لیے ایک روزوں کا مہینہ تھا. آپ اگر روزے رکھنا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت ہے, یہ ایک سنت پہ عمل کیجئے, سنتوں پہ محبت پیدا کیجئے, عادت ڈالیے. ہم نے کہا نا کہ پیر, منگل, چہارشنبہ, 13, 14, 15 چاند کی تاریخیں پڑھ رہی ہیں, آپ روزہ رکھیے. آپ کو شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی کی اس سنت پہ عمل کا ثواب ملے گا, ایام 20 کے روزوں کا ثواب ملے گا, نفل روزوں کا ثواب ملے گا, اتنے سارے ثواب ملیں گے. سنتوں کو عمل کیجئے, سنتیں کافی ہیں. بدعتوں میں پڑیں گے, انسان کو بدعتیں گمراہی میں لے کے جاتے ہیں, اور گمراہی انسان کو جہنم تک لے کے جا کے رہے گی. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ سبھی کو بھی, ہر ایک مسلمان کو اللہ کی نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, سنتوں کے بجائے لوگوں نے جو بدعتیں ایجاد کی ہیں ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, شب برات کے نام سے مسلمانوں میں ایک نئی عید کا جو تصور آیا ہے, اے اللہ یہ عید تیرے نبی کے صحابہ نے نہیں کیا ہے, تو ہم کو بھی اس سے بچنے کے ہمیں توفیق عطا فرما ہے. تیرے نبی نے جو عبادت کی ہے, روزوں کی عبادت, اس عبادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس عبادت سے جڑ کے لوگ جو نئی بدعتیں کر رہے ہیں, اے اللہ بدعتوں سے ہمیں بچنے اور دوسروں کو بچانے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, تیرے نبی نے امت تک جو دین صحیح پہنچایا ہے, اس دین پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. دین میں چھوٹی بڑی ہر بدعت سے, ہر نئے کام کو ایجاد کرنے سے, نکالنے سے اللہ تعالی ہمیں حفاظت فرمائے. جو مسلمان انجانے میں ایسی بدعتوں میں, ایسے نئے کاموں میں پڑے ہیں, اے اللہ ان کو سمجھا کہ ان کو بھی ایسی بدعتوں سے بچانے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين وبارك وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله ذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر.